سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 30 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آیت کے الفاظ ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اس آیت میں قیامت کا دن کا حال بیان ہو رہا ہے کہ اس دن ہر نفس ہر جان جائے گی کہ اس نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں۔ جیسے قرآن کریم میں یہ بات جگہ جگہ پر آئی ہے، سورۃ الانشقاق کے بھی الفاظ یہی آتے ہیں نا، آیت نمبر 7 سے اگر ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ سمجھیں کہ وہ اس کا سہل حساب ہوا، یعنی وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ تباہ ہونے والوں میں سے، یعنی وہ جہنمی۔ پھر اسی طرح ہم سورۃ الزلزلہ میں یہ بھی تو پڑھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی، این ایٹم ایکول ٹو این ایٹم، تو وہ اپنی اس نیکی کو دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی سی نیکی بھی چھپ جائے اللہ کی نگاہ سے، چاہے اس نے کہیں پہاڑ کی غار میں چھپ کر ہی نیکی کیوں نہ کی ہو۔ اسی طرح برائی کو بھی وہ دیکھ لے گا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی برائی ہی کیوں نہ کی ہو۔ پھر ایمان والوں کا معاملہ اللہ پر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی بخشش کا، گنہگاروں کو بھی اللہ ہو سکتا ہے کسی بنا پر، کسی نیکی کی بنا پر بخش دے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کو آگے رکھتی ہوں کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ یہ تو نے، یعنی تو اقرار کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کیے؟ تو وہ کہے گا ہاں، یعنی میں نے یہ کام کیے۔ تو وہ سمجھے گا کہ اب تو میری ہلاکت بس ہوئی کہ ہوئی۔ اس پر اللہ فرمائیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، اور ایک کارڈ نکالا جائے گا اور اس کارڈ پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور وہ شخص سمجھے گا کہ یعنی کہاں 99 رجسٹر میری بدعمالیوں کے اور کہاں پر یہ ایک چھوٹا سا کارڈ، یعنی یہ ٹکڑا کاغذ کا کیا کرے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دوسرے پلڑے میں وہ ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کی برائیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس پر یعنی جس کاغذ پر اللہ کا نام یعنی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، جو اس نے دنیا کی زندگی میں کسی بھی لمحے سچے دل سے گواہی دی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ، اس کو ہلکا نہیں جاننا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کی جڑیں زمین کی تہ تک گئیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، ایسا مضبوط کلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کلمے پر موت دے، آمین یا رب۔ تو جی اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر نفس اس دن جان جائے گی جو بھی اس نے کام کیا، اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ بھی جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ظلم سے مراد یعنی جو وہ نیکی کر کے لائے گا، جو بھی شخص، اس کو اس سے بہترین بدلہ ملے گا، اور جو برائی کر کے لائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے برا کام کیا۔ اور اس دن جو شخص برائی لائے گا وہ خواہش کرے گا کہ اے کاش میرے اور میری برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جائے، بہت فاصلہ ہو جائے۔ تو یہ حال ہوگا اس دن۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہوں، یعنی ڈرو اس دن سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا رعوف ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، یعنی مومنوں کے لیے ایک ایڈوائز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی تم دعوے تو کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھ رہے ہو، تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ یعنی زبانی دعوے نہیں ہوں گے، فاتبعونی، تو اب تم مجھے فالو کرو، یعنی رسول کو فالو کرو۔ رسول کی تابعداری میں، رسول کی اوبیڈینس میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جیسے ورڈز آ رہے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی رسول کی پیروی میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ہمیں؟ نمبر ایک کہ نہ صرف اللہ ہم سے محبت کرے گا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو دیکھیے کیا چاہیے انسان کو، یعنی اللہ کی محبت بھی مل گئی اور گناہ بھی معاف ہو گئے۔ گناہ ہی تو معاف کروانے ہیں، یعنی ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا وہ پاک ہو کر اللہ کے سامنے جائے۔ تو یہ کام کس میں ہے؟ سنت کی اتباع میں، سننا کو فالو کرنا ہے، رسول کو فالو کرنا ہے، اور وہ کام کرنا جو رسول نے کیا ہے، وہ کام نہیں کرنا جو رسول نے کیا بھی نہیں اور کرنے کو بھی نہیں کہا، وہ رد ہے اکارڈنگ ٹو آتھینٹک حدیث۔ جو کام رسول نے کیا نہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں تو وہ رد ہے ان کی نظر میں، اور یہ دلالہ ہے، یعنی بڑی واضح گمراہی۔ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کل اطیعوا اللہ والرسول، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم منہ پھیر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھنے والا۔ یعنی محبت کی تو پیچھے کنڈیشن بتا دی نا کہ فالو کس کو کرنا ہے؟ نبی کو۔ اگلی آیت میں ان 4 لوگوں کا ذکر ہے جن کی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر چوز کر لی، یعنی ان میں سے اللہ نے انبیاء اٹھائے، اولیاء اٹھائے،
تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو علیہم السلام۔ پہلے 3 انبیاء تو جانے پہچانے ہیں۔ آگے جو عمران علیہ السلام کی بات آ رہی ہے تو اس کی تفصیل میں بات اس طرح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں سے 2 عمران ہوئے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد تھے اور دوسرے حضرت مریم کے والد تھے، اور اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، یعنی جو مریم علیہ السلام کے والد تھے وہ مراد ہیں۔ اور اس خاندان کو جو بلند درجہ، جو آنر، جو شرف ملا وہ مریم علیہ السلام کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بھی چوز کر لیا اور اس میں اور ان میں بھی نبوت کی، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور عمران کے علاوہ اگر باقی جو 3 ہیں ان کا دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، پھر اپنی طرف سے روح پھونکی، پھر ان کو ملائکہ سے سجدہ کروایا، یعنی تعظیمی سجدہ، یعنی یہ عظیم آنر تھا، پھر انہیں جنت میں ٹھہرایا اور پھر زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی طویل عمر دی، یعنی 950 سال وہ اپنی قوم میں رہے، اور پھر کیا تھا کہ اللہ نے انہی کی نسل سے باقی انسانوں کی نسلیں چلائیں، یعنی باقی انسان بھی انہی کی نسل سے ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا تو سب کے سب کافر غرق ہو گئے تھے، صرف وہی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ مومن تھے۔ یعنی کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ 3 بیٹے سوار ہوئے، حام، سام اور یافس، اور ایک بیٹا ان کا کافروں میں سے تھا۔ تو یہ جو 3 بیٹے تھے انہی سے نسل انسانی چلی، اسی لیے نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آل میں، ان کی نسل میں بے شمار انبیاء پیدا کیے، پے در پہ انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل یعنی کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چاروں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور ایسا ہے کہ ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، یعنی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے یہاں پر مریم علیہ السلام کی والدہ کی، تو کہا جا رہا ہے اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یعنی عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں تیرے لیے، یعنی تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں، یہ میں نظر مانتی ہوں، اور تم میری طرف سے اس کو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو آ رہا ہے محررن کا معنی ہے یعنی تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے میں اس کو وقف کر رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو کر آپ ایک طرف درویش بن کر بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ نے کہا ہے، یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں کہ وہ کاروبار بھی کر رہے تھے، عشرہ مبشرہ جو تھے وہ سب کاروبار کرنے والے تھے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی۔ تو ہمارا دین اس چیز کی طرف نہیں جا رہا۔ جی ہم آگے اگلی کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، یعنی جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے رب یہ تو میری یعنی بیٹی پیدا ہوئی، بڑی حسرت کے الفاظ آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا تو لڑکی کے جیسے ہرگز نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ بات نہ سمجھی جائے کہ اللہ کسی وجہ سے لڑکے کو پریفرنس دے رہا ہے لڑکی پر، یا لڑکی کو پریفرنس دیے جا رہی ہے لڑکے پر، یعنی اللہ کی نظر میں اگر دونوں اچھے اعمال کرنے والے ہیں تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی ان کے سیکس کی وجہ سے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت حکمہ کی وجہ سے اس نسل انسانی کو چلانے کے لیے عورت اور مرد کو بنایا، اور ایسا نہیں ہے کہ مرد کو اللہ نے فوقیت دے دی ہے عورت پر، نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ الاحزاب میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو نیک کام کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، ایک لمبی آیت ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کا پورا اجر دے گا۔ بلکہ حدیث میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی، یعنی روایات ڈیفرنٹ ہیں لیکن اوتھینٹک حدیث ہیں، کہ جنہوں نے پرورش کی اپنی بیٹیوں
بیٹیوں کی بہترین طریقے پر اور اس دین اسلام کے طریقوں پر تو وہ شخص جنتی ہوگا، یعنی وہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بیٹوں کی پیدائش پر یہ نہیں کہا گیا، بیٹے نعمت ہیں لیکن بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ پھر جی ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے اور جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے اس چھونے سے مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دعا مانگی تھی نا اسی لیے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کیا، یعنی ان کی اولاد کو قبول کیا اپنے لیے بہترین قبول، بقبول حسنا وانبتھا نباتا حسنا، یعنی اچھی اور اسے بہترین ان کی پرورش کی، اور پھر ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اور زکریا علیہ السلام رشتے میں ان کے خالو تھے اور پیغمبر بھی تھے اپنے وقت کے، تو وہ سب سے بہترین کفیل ہو سکتے تھے، یعنی ان کی علمی اور اخلاقی تربیت کے جو تقاضے تھے وہ بہترین طریقے پر پورے کر سکتے تھے۔ پھر جی آگے بات آتی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یعنی جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کی محراب میں داخل ہوتے، یعنی جہاں پر وہ عبادت کر رہی ہوتی تھی مریم علیہ السلام، تو وہاں پر وہ بے موسمی پھل دیکھتے، رزق دیکھتے۔ تو جب وہ پوچھتے ہیں مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس، تو وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعنی رزق دینے والا ہے بغیر حساب جس کے لیے چاہے۔ اب یہ جو بے موسمی پھل آ رہے تھے، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کے پھل اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ان کے کمرے میں موجود ہوتے، تو یہ کیا تھا، یعنی یہ جیسے کہ یہاں پر تفصیل میں بات آ رہی ہے کہ یہ کرامت تھی۔ اور کرامت کیا چیز ہے، یعنی کسی ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا، ایسی چیز کا ہو جانا جو کہ انسانی عقل اور شعور اور انسانی بس سے باہر ہو، بات انسان اس کے کرنے پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ولی کے ہاتھ سے یہ چیز ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر نبی کے ہاتھ سے وہ چیز ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معجزات کیا ہوتے ہیں، میریکلز کیا ہوتے ہیں، کہتے نہیں ہم عام الفاظ میں ہو یہ تو معجزہ ہو گیا، یعنی یہ کام تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو کسی زبردست ہستی نے کیا ہے۔ عام الفاظ میں بعض اوقات کہتے ہیں نا انسان، کوئی ایسا مشکل کام ہو جائے تو انسان کہتا ہو یہ ایسا ہو گیا، تو یہ یہی چیز ہے، ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت، نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ۔ تو مریم علیہ السلام کی یہ کرامت تھی، کیونکہ آپ نبی نہیں تھی، کیوں اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے سورۃ الانبیاء میں۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے سب رجال تھے، سب مرد تھے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ ہاں مریم علیہ السلام کو اللہ نے چوز کیا، اور اس کے علاوہ 3 عورتیں ہیں، ابھی ہم اگلے پیج پر ذکر پڑھیں گے۔ اچھا جی، جب بے موسمی پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے تو انہوں نے پھر وہاں پر دعا کی، کیونکہ وہ بے اولاد تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی، اور ان کے بارے میں بھی آپ ذکر پڑھیں گی، سورہ مریم میں آتا ہے، اسی طرح یہاں سورہ آل عمران میں آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی خواہش رکھتے تھے، اولاد کی خواہش رکھتے تھے تاکہ وہ وارث بنے۔ وارث کس چیز کا، یعنی انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے، نبوت۔ مال و دولت تو نہیں انبیاء کے پاس ہوتی نا، وہ چاہتے تھے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جو نبوت ان کو ملی ہے، تو اسی طرح ان کی اولاد بھی آگے اسی چیز کو جاری رکھے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی تھا نہیں، جو روایات میں بات آتی ہے۔ تو جی وہاں پر پھر زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اگر یعنی ان کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں مریم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمر میں، یعنی وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے اور بیوی ان کی بانجھ تھی، تو پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے، اپنی جناب سے نیک اولاد دے، اور بے شک سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اچھا جی، پھر کیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ نیوز دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ اور یحییٰ علیہ السلام کا جو نام ہے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس سے پہلے، یعنی وہ پہلے تھے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور وہ اللہ کے نبی تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حد نیکی کرنے والے تھے۔ اور پھر یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، یعنی وہ تصدیق کرنے والے تھے، ٹیسٹیفائی کرنے والے تھے اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ تو گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی تائید، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی، اور ایک قول کے مطابق دونوں آپس میں خالہ زاد بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ان کی اب خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لیڈر ہوں گے
اور بے حد گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر جی وہ آگے کہتے ہیں، یعنی زکریا علیہ السلام، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بالغنی الکبر وامرأتی عاقر، یعنی میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، بیٹا کیسے ہوگا، جب کہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا اور بیوی میری بانجھ ہے۔ تو اس پر بات آتی ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر دنیا کے اسباب کے وہ پیدا کر دے، وہ کر دے جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے، جب مرضی جس کو مرضی وہ بنائے، پیدا کرے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جی اس پر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں، قال رب اجعل لی آیہ، یعنی اے رب میرے لیے کوئی پھر نشانی بتا دو، یعنی جب یہ وقت قریب ہو۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اچھا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ یعنی وہ خوشخبری کا وقت قریب ہے، تو آپ کو ایسے پتہ لگے گا کہ آپ طاقت کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 دن تک، الا رمضان یعنی صرف اشاروں سے بات ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی یہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور تسبیح بیان کرنی ہے صبح اور شام۔ اچھا جی، اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے کہ اگرچہ نبی سے کہا جا رہا ہے، لیکن تمام امہ کے لیے یہ میسیج ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں تو کثرت سے اللہ کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی نعمتوں پر ناشکری نہیں کرنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں کو زوال نہ آئے۔ اسی پر ایک اور بات بھی میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ جیسے سورۃ الکہف میں یہ بات آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی اچھی پیاری چیز کو دیکھیں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، تو ان کلمات کو ضرور پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی، یعنی جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ اور اس طرح کسی دوسرے کی نعمتوں کو آپ دیکھیں تو لازمی کہیے ما شاء اللہ، اور اس سے کیا ہے، کسی دوسرے کی نعمت کو بھی نظر نہیں لگتی، اس کو زوال نہیں آتا۔ اور اپنے لیے بھی لازمی ان الفاظ کو، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگین بتا رہی ہوں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 42۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کے چنے جانے پر اللہ نے جو ان کو آنر دیا، شرف دیا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب فرشتوں نے آ کر مریم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو چوز کر لیا، چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور چنا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث کے جو الفاظ آ رہے ہیں، مریم علیہ السلام کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خیر النساء کہا گیا ہے، یہ سب سے بہترین عورت، یہ متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی ایک اور روایت میں ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، یعنی کامل ایمان بہت سے مرد ہوئے، لیکن عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ایمان والی تھیں، یعنی 3 عورتیں بتا دی گئیں ابھی تک، ٹھیک ہے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہا اور مریم علیہ السلام اور آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اسی طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ 4 عورتیں ہیں جو خیر النساء میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کے کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، اس کو بخاری روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس روایت میں پہلے 3 عورتوں کا ذکر آیا، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا ذکر آیا کہ ان کو ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کے کھانے کو، لیکن باقی 4 عورتیں جو ہیں وہ ان سے اوپر ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں یا مریم قنوتی، اے مریم تو اطاعت گزار ہو جا اپنے رب کی، لی ربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو اور رکوع کرو جو رکوع کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو چوز کیا، اب اس کے ریٹرن میں کیا ہے کہ آپ خوب اللہ کی عبادت گزار ہو جائیں، سجدے کرنے والی، رکوع کرنے والی اور اطاعت گزار۔ تو یہ یعنی یہ ہمارے لیے بھی اس میں میسیج ہے نا کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نعمتیں دے رہا ہے، اور اللہ کی تو نعمتیں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، نعمتیں ہی نعمتیں اس کی، یہ جو اپنی ہیلتھ دیکھیں تو کیا ہے کہ ہمیں بھی یہی کام کرنے، ایک مسلمہ مومنہ سے اللہ یہی ریکوائر کرتا ہے کہ وہ اس کی تابعداری کرے، اللہ رسول کی تابعداری کرے اور عبادت گزار ہو۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی یہ تو غیب کی خبریں، آپ تو موجود نہیں تھی اس وقت،
یعنی اس دور کی جو بات کہی جا رہی ہے، تو آپ تو موجود نہ تھے، تو یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون كلامهم ايهم يكفل مریم، یعنی آپ اس وقت بھی موجود نہ تھے، یعنی جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا، یعنی وہاں پر قرآن دازی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ایک شرف کی بات تھی، آنر کی بات تھی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کی پرورش کرے، اسی ریزن سے قرآن اندازی کے لیے کلمے ڈالی گئیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یعنی اس قرآن اندازی، اس جھگڑے کے وقت آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھی، اور یہ بات بھی آپ کی رسالت، آپ کے نبی ہونے کی یعنی صداقت کی بات ہے، ثبوت دے رہی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ نے بتائی ہیں۔ پھر جی اگلی آیت میں مریم علیہ السلام کو فرشتے کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، یعنی فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اپنے کلمے کی، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے۔ مقربین یعنی اللہ کے قریب قرب والے لوگ، صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام میم سین ہا روٹ ورڈ یہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام کے روٹ ورڈز یہ ہیں، اور اس کا معنی ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا پھر ہاتھ پھیرنے والا، اور وجہ یہ کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو اللہ کے اذن سے ٹھیک کرتے۔ آگے بات آ رہی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی وہ لوگوں سے بات کریں گے پنگھوڑے میں ہی، اور وہ صالحین میں سے یعنی نیکوں میں سے ہوں گے۔ اب ان ساری باتوں پر یعنی ان بشارتوں پر مریم علیہ السلام کہتی ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یعنی اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یعنی اللہ جو چاہے پیدا کرے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا تو بس اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور سورہ مریم میں آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت مرد کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور وہ ان سے ڈر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا مرد آ گیا، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ تو فرشتہ ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ تو مجھ سے خوف نہ کھا، میں تو تیرے رب کی طرف سے میسنجر بن کر آیا ہوں تجھے خوشخبری دینے کے لیے۔ اور پھر یہی الفاظ تقریباً وہاں پر آتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیسے یہ سب ہوگا، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ روح پھونکتے ہیں اور وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب حیض کا وقت آتا ہے تو پھر کسی دور جگہ پر وہ چلی جاتی ہیں، یعنی ساری اسٹوری آپ کو 2-3 پیجز پر ملتی ہے، اور پھر وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اب میں بچی کو لے کر کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں گی، کیا بات کہوں گی۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ یہ تازی کھجوریں کھائیں، یعنی وہاں پر معجزات بھی مریم علیہ السلام کے آتے ہیں کہ وہ اس کمزوری کی حالت میں وہ کھجور کا تنا ہلاتی ہیں اور کھجوریں ان کے اوپر گرتی ہیں۔ یہ سورہ مریم میں ساری بات آپ کو میں بتا رہی ہوں، ضرور پڑھیے۔ پھر جب وہ جاتی ہیں اپنی قوم کے پاس تو قوم والے کہتے ہیں کہ اے مریم یہ کیا ہے، تو تو بڑے نیکوں کی بیٹی تھی، یعنی تیرے ماں باپ تو بہت نیک تھے، تو یہ کیا ہے معاملہ۔ تو اس پر مریم علیہ السلام خاموشی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش ہو جانا، یعنی آپ نے چپ کا روزہ رکھ لیا، تو یہ لوگوں سے کہہ دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، اب یہ بچے سے ہی پوچھو۔ تو پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر آ رہا ہے وہ یکلم الناس فی المہدی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے بابرکت کیا گیا ہے جہاں بھی میں ہوں، یعنی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے والا اور لوگوں کو نفع مند علم دینے والا ایسا نبی۔ پھر اسی طرح اور بھی آیات ہیں، یعنی یہ پہلے 3 پیجز سورہ مریم کے آپ پڑھیں تو سبحان اللہ بڑی خوبصورت سٹوری آپ کو ملتی ہے، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، اور سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو جی یہ حق بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے یعنی اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ پھر جی یہاں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ صحیح حدیث میں 2 بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے پنگھوڑے میں بات کی، ایک تو ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کہا جاتا ہے بنی اسرائیلی عورت کا یعنی ایک بچہ۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق 3 بچوں کا ذکر ہے اور سب کا تعلق بنی اسرائیل ہی سے ہے، اس کو بھی صحیح مسلم روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی ہم واپس اپنی اسی آیت پر آتے ہیں، یعنی اللہ جس کام کا سوچ لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔
پھر جی آگے آ رہا ہے آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم دیا، حکمت سکھائی، اور تورات اور انجیل کا یعنی علم دیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ، اور رسول بنا کر وہ بھیجے گئے تھے إِلَىٰ بنی اسرائیل أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، یعنی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیات یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ اب وہ معجزات کیا تھے ہمیں اس آیت میں پتہ چل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھر اس میں وہ پھونک مارتے، بلو کرتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا۔ لیکن اگلے ورڈز پہ آپ نے غور کرتے جانا ہے، باذن اللہ، اللہ نے ہر جگہ پر کہا اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کی اجازت، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا، یعنی وہ خود اس چیز کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ معجزات تھے جو اللہ نے ان کے ہاتھ پر دیے۔ جی مزید ان کے معجزات کیا تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتے، اور مردے کو زندہ کر دیتے، اور جو کچھ لوگ کھا کر ان کے پاس آتے تو وہ ان کو بتا دیتے، اور وہ بھی چیز بتاتے جو وہ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بڑی نشانی، یعنی معجزات تھے، نشانیاں تھی اللہ کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان نشانیوں سے یعنی سمجھو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو تورات کی یعنی پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، ٹیسٹیفائی کرتا ہوں اس کو، اور جو میرے سامنے ہے، اور تم پر وہ چیزیں میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے، کون سی چیزیں ان پر حلال تھی جو حرام کر دی گئیں؟ تو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے علماء نے، ان کے اسکالرز نے اپنے طور پر ہی حرام کر رکھی تھی۔ یہ بھی بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، جیسے اسی میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 93 میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی ہر طرح کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سوائے یہ کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر خود سے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے بعض چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کا دودھ یا گوشت وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا، لیکن اللہ نے حرام نہیں کیا۔ تو بات یہ تھی کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تم پر حرام ہوئی یعنی تمہارے ان علماء کی وجہ سے، تو میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یعنی تمہارے اوپر سے جو تم پر جو بوجھ تھے ان کو بھی میں دور کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یعنی نشانیاں معجزات لے کر آؤں، بس تم ڈرو اللہ سے اور مجھے فالو کرو، اور بے شک وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی انبیاء جو راستہ بتلا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، انبیاء اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یعنی کہ جو اب گروہ ایمان نہیں لا رہا ان پر، جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ اپنے ہی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو کیا ہے کہ قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے جو ان کے مددگار تھے ان سے کہا کہ میری کون مدد کرے گا، یعنی میرا کون مددگار ہوگا اللہ کی طرف۔ تو قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہیے بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی ہم اللہ کے تابعدار ہیں۔ اچھا جی، حواریون جو ہے نا ورڈ، یہ حواری کی جمع ہے، اور حواری کا معنی ہے مددگار، انصار۔ اسی طرح ان کو نصارہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، یہ یہاں پر ورڈ آ رہی ہے نا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یہود و نصارہ، یہ جو ورڈ آتا ہے نا تو یہ اسی سے آ رہا ہے، نصارہ مین مددگار۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار، خاص مددگار یعنی ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ عنہ ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے کہ مددگار تو اللہ ہی ہے، یعنی اب دین کو پھیلانے والا، باقی سارے کائنات کے جو کام ہیں انجام کرنے والا وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیاوی اسباب ہیں نا، دنیا کی چیزیں، انسانوں کی، جیسے ہم جنگ بدر میں پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران میں ابھی آگے جنگوں کا ذکر آئے گا، تو اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ مدد تو اللہ کسی بھی طریقے سے کر دے، تو یہ انسانوں کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہاری مدد ہوگی فرشتوں سے، فرشتے آئیں گے، اور واقعی فرشتے آئے تھے، حدیث میں بات آتی ہے۔ تو یہ صرف ان کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، سکون کے لیے انسانوں کی، ورنہ تو اللہ کے تو جنود ایسے ہیں نا نظر آنے والے،
یعنی اللہ اگر دشمن کے دلوں پر ہی قبضہ کر لے، دلوں میں ہی رعب ڈال دے مسلمانوں کا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز۔ اسی طرح پھر اللہ کے جنود دیکھیں، جیسے سورہ فیل میں ہم پڑھتے ہیں کس طرح ابابیل نے آ کے، یعنی وہ اللہ کے جند تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، بٹ یہ دنیاوی اسباب سارے ہیں تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کے بھی درجات بلند کرے، اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو، ان کو چیک بھی کیا جائے کہ یہ کتنے ایمان میں کتنے کھرے اور کتنے کھوٹے ہیں۔ یہ ہے سارا چکر، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو جی الحمدللہ ہمارے 3 پیجز ہو گئے ہیں سورہ آل عمران کے، انشاءاللہ باقی تفسیر اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔